ایک طرف گھر والے امید لگائے بیٹھے ہیں، دوسری طرف جیب بالکل خالی ہے، اوپر سے حالات بھی بہت زیادہ خراب ہیں۔ ادھر ادھر دوڑ بھاگ کر کے وہ انسان تھک بھی چکا ہوتا ہے، اور ایسے وقت میں شیطان بھی دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے کہ تیرے لیے ہر راستے بند ہو چکے ہیں، تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، کبھی کبھی زندگی میں ایسا وقت بھی آتا ہے جب ایک انسان مکمل پوری طرح ٹوٹ جاتا ہے۔ روزی روٹی کا مسئلہ، گھر کے مسئلے، پیسے نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، بچوں کی فکر ہو رہی ہے، یہ حالات ایسے ہیں کہ ہر دروازہ بند ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایسے وقت میں ایک انسان صرف یہی سوچتا ہے کہ کاش کوئی دروازہ کھل جائے، کاش کوئی راستہ ہی نکل آئے۔ آج میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک ایسی آیت بتانے والا ہوں، اگر ایک انسان اس کو سمجھ لے اور اپنے دل کے اندر اتار لے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ صرف ایک آیت نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو شخص اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور ایسی جگہ سے اسے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ خیال بھی نہیں کر سکتا ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ دوستو، یہ آیت صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی کا اصول ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا پکا سچا وعدہ ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کی زندگی میں سب سے مشکل وقت وہ ہوتا ہے جب اسے سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ وہ کیا کرے۔ ایک طرف گھر والے امید لگائے بیٹھے ہیں، دوسری طرف جیب بالکل خالی ہے، اوپر سے حالات بھی بہت زیادہ خراب ہیں۔ ادھر ادھر دوڑ بھاگ کر کے وہ انسان تھک بھی چکا ہوتا ہے، اور کئی بار تو اس کا دل ہی بیٹھ جاتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور ایسے وقت میں شیطان بھی دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے کہ تیرے لیے ہر راستے بند ہو چکے ہیں، تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن جس کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے، جسے اللہ پر یقین ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ کے یہاں راستے کبھی بند نہیں ہوتے ہیں۔ ہم تو ایک دو دروازے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہیں سے راستہ کھول دیتا ہے جہاں سے سوچنا بھی ممکن نہیں ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رزق حاصل کرنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہوتا ہے، ایک ہی راستے سے ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں وہاں سے تمہیں رزق دوں گا جہاں سے تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، اگر ایک انسان اپنے ذہن اور دماغ کا صحیح سے استعمال کر کے پڑھے تو یہ آیت انسان کو اندر سے جھنجھوڑ کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اے انسان، تو ہمت نہ ہار، اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ہے۔ لیکن دوستو، یہاں بات ختم نہیں ہوتی ہے۔ یہ آیت صرف وعدہ نہیں کر رہی ہے، بلکہ ایک ضروری شرط بھی رکھی گئی ہے، اور اسے سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں راستے بھی دوں گا، میں رزق بھی دوں گا، میں مشکلیں بھی آسان کر دوں گا، لیکن اس کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، اور اسے کہتے ہیں تقوی۔ اب یہاں پر ایک سوال خود بخود پیدا ہو جاتا ہے کہ آخر تقوی کہتے کسے ہیں؟ دوستو، تقوی کوئی مشکل لفظ نہیں ہے۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی یاد میں اپنی زندگی گزارنا، زندگی میں ایسے فیصلے کرنا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو، اور اس گناہ سے رک جانا جس سے تمہارا دل بھی ڈرتا ہو کہ یار کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ تقوی یہ ہے کہ آپ اکیلے رہیں تب بھی کوئی غلط کام نہ کرے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کیونکہ آپ کے دل کے اندر ایمان ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ رب العالمین ضرور دیکھ رہا ہے۔ جب ایک انسان کے دل کے اندر یہ خوف ہوتا ہے، یہ محبت رکھتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ دروازے کھول دیتا ہے جو وہ خود کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت انسان کو اندر سے ہلا کر رکھ دیتی ہے، جیسے کہ یہ آیت کہہ رہی ہو اے انسان، تو ہمت نہ ہار، اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ہے۔ دوستو، اگر آپ اس آیت کو یاد کر لیتے ہیں، صحیح سے سمجھ لیتے ہیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، تو آپ کے حالات بدلنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ اللہ نے کبھی کسی محنت کو ضائع نہیں کیا ہے، اللہ نے کبھی کسی آنسوؤں کا مذاق نہیں بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی دعا کو نہ سنا ہو، ایسا ہوا ہی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جلدی ہار مان لیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تم میری طرف ایک قدم آگے بڑھ کر کے آؤ، میں تمہارے لیے 10 راستے کھول دوں گا۔ بات صرف اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ہم جلدی گھبرا جاتے ہیں، جلدی ٹوٹ جاتے ہیں، جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی مایوس نہیں کرتا ہے۔ دوستو، ہمارا کام بس اتنا ہے کہ ہم ہمت نہ ہاریں، گناہوں سے بچے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے امید نہ توڑیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی زندگی کو بہتر بنائے۔ آمین۔ آپ بھی کمنٹ کے اندر آمین ضرور لکھ کر کے جائیے گا۔